اوجل ہو گئی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں الذین، یعنی پہلے اللہ نے انفاق ذکر کیا۔ انفاق کا معنی اگر خرچ کرنا ہوتا تو اس کے مقابلے میں بخل کو لے آتے، لیکن انفاق کا معنی ہے کھلا رکھنا، تو اس لیے اس کے مقابلے میں ربا آ گیا، چھپا کے رکھنا۔ الذین، وہ لوگ یأکلون الربا، جو ربا کھاتے ہیں، اپنی مشقت سے زیادہ وصول کر لیتے ہیں۔ یأکلون الربا، جو لوگ بڑھوتری والا مال اور بڑھوتری والا پیسہ، زیادہ پیسہ 10 دیے ہیں 12 لیتے ہیں، 100 دیے ہیں 150 لیتے ہیں، تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ الذین، وہ لوگ یأکلون الربا، جو کھاتے ہیں ربا کو، یعنی اپنے محنت اور مزدوری کے بغیر اضافی رقم کھاتے ہیں۔ لا یقومون، یہ لوگ کھڑے نہیں ہوں گے۔ قیامت کے دن ان کی حالت کیسی ہوگی، اور دنیا کے اندر بھی یہ کتے کی طرح ادھر ادھر بھاگتا چلا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں لا یقومون، یہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے، الا کما یقوم الذی، سوائے اس کے جس طرح کہ وہ شخص کھڑا ہوتا ہے، یتخبطہ الشیطان، جس کو شیطان نے خبتی بنایا ہو، من المس، سے چھو کر۔ اب یہاں دو مسئلے سمجھ لینا۔ ایک تو یہاں ربا کا جو حامل آدمی ہے وہ ایسا کھڑا ہوگا۔ دوسری بات یہ سمجھ لینا کہ لوگ یہاں سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ دیکھو تم لوگ کہتے ہو کہ جن جو ہے وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، دیکھو یہ شیطان جو ہے یہ جن کسی کو چھو کر پاگل بنا دیتا ہے۔ اس کا جواب سن لو، بلکہ اس کو سمجھ لو، یہ جواب نہیں ہے، یہ حقیقت بتا رہا ہوں۔ یہ قرآن کریم لوگوں کے عرف کے مطابق ان کے علاقے اور زمانے میں جو عرف تھا، جو رواج تھا، جس طرح کہ وہاں حقائق یا مجازات سے باتیں کی جاتی تھیں، جو چیزیں مجازن مراد لی جاتی تھیں، جو حقیقتاً مراد لی جاتی تھیں، تو قرآن کریم نے ان کے لہجوں میں قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ جس طرح ایک علاقے کے اندر رواج ہے کہ کوئی آدمی جب یوں ادھر ادھر ہوتا ہے، جیسے پاگل ہے اور آنکھی بھی ایسی کرتا ہے، اور وہ کھڑا ہوتا ہے تو یوں گھومتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں، مثال وہاں رواج تھا کہ بھئی اس کو میرے خیال میں شیطان نے کوئی چنڈی لگائی ہے۔ اب یہ حقیقت نہیں ہے کہ واقعی شیطان چنڈی لگا رہا ہے، واقعی شیطان آدمی کو پاگل کر رہا ہے، نہیں، اس کا معنی یہ نہیں تھا۔ وہاں لوگوں میں یہ مشہور تھا کہ ایسے گڈمڈم آدمی کو، ایسے خمار والے آدمی کو جو صحیح کھڑا نہیں ہو سکتا بلکہ ہلتے ہلاتے کھڑا ہوتا تھا، تو لوگ اس کو شیطان کی نسبت کرتے تھے کہ بھئی یہ تو ایسا ہے، جس طرح کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ بھئی فلان کی شکل ایسی ہے جیسے شیطان کا بھائی ہو۔ اب شیطان کو کس نے دیکھا؟ اس کے بھائی، لیکن یہ رواج ہے، یہ ان کے رواج کے مطابق بات ہو گئی۔ اور دوسری توجیہ بعض محققین نے یہ بیان فرمائی ہے کہ شیطان سے مراد سانپ بھی ہے۔ سانپ کو بھی شیطان کہا جاتا ہے لغت عربی کے اندر، جس طرح کہ ان کو حیتن کہا جاتا ہے، اس طرح ان کو شیطان بھی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس طرح کوئی سانپ کسی کو ڈس لے اور وہ صحیح کھڑا نہیں ہو سکتا، تو اس طرح جو آدمی ربا کا عادی ہوتا ہے تو وہ بھی کھڑا نہیں ہو سکتا مگر اس آدمی کی طرح جس کو شیطان نے خبتی اور پاگل بنایا ہو چھو کر۔ اس کو یہ سزا کیوں مل رہی ہے؟ اللہ فرماتے ذالک بانہم، یہ اس لیے کہ یہ لوگ قالو، کہا کرتے تھے، انما البیع، کہ یقیناً یہ بے جو ہے، تجارت جو ہے، مثل الربا، یہ تو ربا ہی کی طرح ہے۔ بھئی ربا میں بھی زیادہ پیسے لیے جاتے ہیں، تجارت میں بھی زیادہ پیسے لیے جاتے ہیں۔ ارے اللہ کے بندے، تجارت میں زیادہ پیسہ محنت کے بدلے میں لیا جاتا ہے،
سود اور ربا کے اندر زیادہ حصہ اور زیادہ پیسہ بلا کسی کوشش اور محنت کے لیا جاتا ہے جو حرام ہے۔ وہ حالان کہ اللہ فرماتے ہیں وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، حالان کہ اللہ تعالی نے تجارت کو حلال کر دیا ہے، وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور ربا یعنی زیادہ وصول کرنے کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ فَمَنْ جَاءَهُ، پس جس کے پاس آ چکا ہو موعظۃ نصیحت، اب جس آدمی کے پاس نصیحت آ چکی، فمن جاءہ موعظۃ، پس جس کے پاس نصیحت آ گئی من ربہ، رب کی طرف سے، فانتہا، وہ رک گیا، بس آج اللہ نے قانون سنا دیا، آج ہی کے بعد اس کا اطلاق ہوگا۔ جس نے یہ قانون سن لیا کہ ربا حرام ہے اور وہ رک گیا، فَلَهُ مَا سَلَف، تو ان کے لیے جو پچھلے کچھ گزر چکا ہے وہ ان کے لیے ہے، یعنی پچھلے زمانے میں جتنا وہ ربا لے چکا ہے بس وہ لے چکا، وہ اسی کا ہے، وہ اس کو واپس کرنا ضروری نہیں۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہوگا۔ لیکن وَمَنْ عَادَ، جو اللہ کے قانون کے نازل کرنے کے بعد بھی اس کام کی طرف لوٹا، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، بس یہی لوگ ہیں آگ والے، ہم فیہا خالدون، جو اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو جو لوگ ربا کرتے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ ربا سے مال بڑھتا ہے، اللہ فرماتے ہیں نہیں، بلکہ ربا کے ذریعے مال گھٹتا ہے اور معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے، اور دوسروں کو نشو نما کے لیے کھولا چھوڑنا، انفاق کرنا، مسلمانوں کی اور ہمسایوں کی مدد کرنا، اس سے لوگ سمجھتے ہیں کہ مال کم ہو جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں نہیں، اس میں بڑھوتری آ جاتی ہے۔ یمحق اللہ الربا، کم کرتا ہے اللہ تعالی ربا کو، مٹا دیتا ہے اللہ ربا کو۔ یمحق اللہ الربا، مٹا دیتا ہے اللہ ربا کو۔ ربا کیا چیز ہے؟ اصل سے زیادہ لینا۔ وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اور بڑھا دیتا ہے صدقات کو، جو اللہ کے لیے بندوں کے ساتھ تعاون کیا جاتا ہے، اس سے مال بڑھتا ہے، اس سے معاشرہ تندرست ہو جاتا ہے، اس میں مسلمانوں کی یونٹی متحد ہو جاتی ہے۔ اور ربا کے ذریعے دوسروں کے ماحصلات کو لے لے کر خود بیٹھ جانا، تو اس سے معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ واللہ لا يحب، اب دیکھو دو الفاظ آتے ہیں، ایک آتا ہے کفار، ایک آتا ہے اثیم۔ اس کے معنی تو مجوسیوں نے جو بھی کیے ہیں وہ تو کیے ہیں، لیکن اصلی معنی کیا ہے؟ تو انفاق کا معنی ہوتا ہے کسی کو کھولا، اپنے مال اور دولت میں سے جو تمہیں ضرورت ہے وہ لے کر کے باقی لوگوں کے لیے کھولا چھوڑنا، اور اس کے مقابلے میں ہے مسلمانوں سے، ہمسایوں سے ان کی ضروریات کے لیے اپنے ضروریات سے زائد مال کو چھپا لینا۔ نہیں ہے جی، بس یہ کچھ بھی ہے جی، بڑی کمزوری ہے، پیسہ نہیں ہے یار، وہ تو اللہ فرماتے ہیں واللہ لا يحب، اللہ پسند نہیں فرماتے کل کفار، ہر چھپانے والے کو جو مسلمانوں سے مال چھپا کے رکھتا ہے۔ اثیم کیا ہوتا ہے؟ کفار کا معنی چھپانے والا، انفاق کے مقابلے میں آیا ہے۔ اثیم کا معنی ہوتا ہے کہ جب لوگ بیٹھ کر محنت نہیں کرتے اور کسی کو پیسہ دے کر، کسی کو دولت دے کر، کسی کی کاروبار میں انویسٹمنٹ کر کے خود گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں اور وہاں سے پیسہ کمایا جاتا ہے اور لایا جاتا ہے اور یہ لوگ کھاتے ہیں، تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ بیٹھا ہوا معاشرہ جو دوسروں کی کمائی سے پنپ رہا ہے، دوسروں کی کمائی سے پیٹ بھر رہے ہیں،
اس سے یہ لوگ مزمحل اور سست پڑ جائیں گے. کئی سالوں کے بعد لوگ ایسے سست پڑیں گے کہ وہ پھر کام نہیں کر سکیں گے. آج کل آپ دیکھ رہے ہیں لوگ ایسے پھول رہے ہیں, اتنے پیٹ ہے کہ بینس آدمی کو یاد آ جاتا ہے جب آج کل کے سرمایہ داروں کو لوگ دیکھتے ہیں, ان کی بیوی بچوں کو لوگ دیتے ہیں, پیچھے بھی نکلے ہوتے ہیں, آگے بھی نکلے ہوتے ہیں, سب کچھ ایسے ہوتا ہے. اور ان کو اگر آپ ایک دن کے لیے کدال دے دیں یا ان کو آپ لاٹھی دے دیں کہ بھئی دشمنوں کے ساتھ لڑائی ہے, تو وہ 5 منٹ لڑائی اور کام نہیں کر سکتے. تو سست ہونے کو کہا جاتا ہے, مزمحل ہونے کو اسیم کہا جاتا ہے. تو اللہ پسند نہیں کرتا مال چھپانے والے کو اسیم, ایسے سست اور ایسے مزمحل معاشرے کو جس سے معاشرہ مزمحل ہو جاتا ہے. لہذا کفار اور اسیم کا رفتہ رفتہ اس کی قوت عمل جب کمزور ہو جاتا ہے اور آدمی کے سارے قوا بیکار ہو جاتا ہے تو اس کو اسیم کہتے ہیں. بس یہاں تک کافی ہے. لفظی ترجمہ سنیے. الذین, وہ لوگ, ینفقون, جو کھلا رکھتے ہیں, اموالہم, اپنے مالوں کو, باللیل, رات کے وقت, والنہار, دن کو بھی, سرن, اعلانیہ, سرن, خفیہ طور پر بھی, وعلانیتاً, اعلانیہ بھی, فلہم اجرہم, تو ان کے لیے اس کا بدلہ ہوگا, عند ربہم, اللہ